مسئلہ جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رزق کا مسئلہ. لوگ جاب لیس ہیں, جاب چھوٹ گئے, جاب نہیں مل رہے ہیں, بزنس فیل ہوا جا رہا ہے, گھر میں فاقے. پہلی بات جو ہے نا وہ خود ایک واقعہ ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, لیکن آپ کو میری اسی ایام ازا کی کئی مجلسوں میں مل جائے گی, لیکن یہ میں نے کئی جگہ پڑھا اور لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. پیغمبر کے ایک بہت اہم صحابی تھے مقداد. ویسے تو روایت میں یہ لفظ ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان کو 10 میں 10 ملے, ابو ذر کو 10 میں 9 ملے, مقداد کو 10 میں 8 ملے. مگر امام کی حدیث ہے کہ ایک چیز میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اب وہ میں بیان کرنے جاؤں گا تو موضوع بدل جائے گا, اس کا تعلق امام زمانہ سے بنتا ہے. فی الحال چھوڑ دیجئے, کل شاید تھوڑی مناسبت آ جائے. بہرحال وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جنت چند لوگ ایسے ہیں جن کا شوق جنت کو ہے, جنت ان کا انتظار کر رہی ہے, اس میں سلمان و ابو ذر کے ساتھ مقداد, بہت عظیم صحابی. اور ان کا ایک جملہ تو ایسا ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے کوٹ کیا کہ کتنے مسلمانوں نے کہا یہ ایک جملہ ہم کو مل جائے, ہم اپنی ساری عبادتی اور جہاد اور ساری محنتیں ان کو دینے کو تیار. عظیم جملہ. لیکن وہی میں نے کہا کہ میں عام حالات ہوتے تو پہلا دلچسپ واقعہ بنا کر پھر نتیجہ نکالتا, وقت نہیں. مقداد بہت عظیم صحابی ہیں, خلاصہ یہ جوان ہو گئے. یہ خاص مکے اور مدینے کے نہیں تھے. تو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ابھی بھی رواج ہے نا کہ کچھ خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, دوسروں کو چھوٹا سمجھتے. تو یہ جس خاندان سے تھے تو وہ ذرا چھوٹا خاندان مانا جاتا تھا. وقت کم ہے تو انہی جملوں سے بات سمجھے. عبد الرحمن ابن عوف وہ بڑے خاندان کے تھے. ایک دن انہوں نے کہا مقداد تم اتنے ایج ہو گئی ہے, شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. اوہ تو آگ بگولا ہوگا, گالی دے دو تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسے ان کا رشتہ مانگنا. ہمارے یہاں بھی جب کہیں کہیں برادری سسٹم ایسا ہے. ایک مرتبہ خیز و غضب کے عالم میں مقداد کو اپنے گھر سے نکال دیا. اب وہ جب مسجد میں رسول کے پاس گئے تو غمگین تھے. پیغمبر نے کہا مقداد کیا بات ہے, غمگین کیوں؟ کہا یہ ہوا. پیغمبر نے کہا اس نے اپنی بیٹی تمہیں نہیں دی, میں اپنی بہن تمہیں دیتا ہوں. پیغمبر کی فرسٹ کزن, پیغمبر کی پھوپھی جناب صفیہ کی بیٹی, جناب صفیہ یا عاتقہ ان میں سے کوئی, زبا پیغمبر کی فرسٹ کزن. پیغمبر نے کہا میں اس کا رشتہ تم سے کرتا ہوں, اپنے خاندان کو تمہارے خاندان سے جوڑ لیتا ہوں. یہ تم کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ بنی ہاشم سے بڑا خاندان کون سا ہے, اس میں تمہارا رشتہ ہے, تمہارا رشتہ. پیغمبر نے اپنی فرسٹ کزن سے آپ کی توجہ نہیں ہوئی تھی, بنی ہاشم حضرت عبد المطلب کی نواسی, اور وہ شادی کی مقداد کی, تو مقداد کی شادی تو ہوگی. لیکن بہرحال یہ تو غریب, وہ بچی اتنی نیک تھی کہ اس نے کبھی شکایت نہیں. اور وہ جو رسول کا ایک اسٹیٹس ہے عظمت رسالت, میں نے کہا تھا نا یہ موضوع آئے گا, ایک ہی لفظ آ گیا اس وقت, پورا کہنے کا موقع نہیں ملا. آج عظمت رسالت. پیغمبر نے کہا تمہیں اس سے شادی کرنا ہے, بغیر چوں اور چرا کے آنکھیں بند کر کے کہا مجھے قبول. آپ نے کہا تو قبول. خاندان میرے برابر کا نہیں, بہت پست ہے. میرے برابر تو چھوڑو, عبد الرحمن ابن عوف کے برابر کبھی نہیں, اس سے بھی پست. آپ نے کہا قبول. وہاں گھر میں فاقے ہیں, مجھے قبول. آپ نے کہا یہ مومن کی خاصیت ہونی چاہیے. عظمت رسالت کے بعد پیغمبر کو عظیم تو مانا, لیکن تم نے اپنی زندگی میں عظمت رسالت کو کیسے داخل کیا؟ ایسے کہ جو وہ کہیں آنکھیں بند کر کے ماننا. غربت بہت زیادہ, بچی نے کچھ نہیں. لیکن مقداد اب شادی شدہ ہو گئے نا, اب گھر کی غربت, جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے, جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اگر ذرا سی احساس ذمہ داری, یا رسول اللہ بہت زیادہ غربت. کہا قرآن کی ایک آیت پڑھا کرو اور کثرت سے پڑھا کرو, یعنی ہر نماز کے بعد پڑھو. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کی تلاوت آقا حسین کے کٹے سر نے بازاروں میں کی تھی. پورا سورہ نہیں پڑھا تھا, پہلی 5 آیتیں, لیکن اسی میں آگے چل کے ہی آئے. اچھا یہ والی آیت امام نے ایک اور حوالے سے بھی بتائی, جب امام نے فرمایا 4 مسئلوں کا حل 4 آیتوں میں, اور کہا کہ دیکھو فوراً کیوں ہے, کہا اس آیت کے فوراً بعد اللہ نتیجہ دے رہا فا کے ذریعے. فی آدھی حدیث میں پڑھ چکا ہوں, باقی آدھی بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, وقت نہیں. تو اس آیت کے فوراً بات ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا. اچھا آپ کے سامنے لفظ آ جائے خیر. اردو میں خیر کے معنی کیا خیر, عربی میں خیر کے معنی ہے مال, وہ بھی خیر اور مال بھی. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا فا کے ذریعے فوراً اللہ تمہیں مال عطا کرے. یہ قرآن میں ہے, وہ اصحاب کہف کے واقعے میں. لیکن امام نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس میں تو دلیل کے طور پہ کہا کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا. پیغمبر نے دلیل نہیں دی, اب بس یہ آیت پڑھا. زمانے کے امام سے جو ایک مومن نے, عام مومن نہیں,
بہت عظیم ایک عالم کمپلین کی تھی اپنے پرابلم کی، تو امام نے اس سے کہا تھا کہ 3 دعاؤں کو ملا کے روزانہ فجر کے بعد پڑھو، لیکن یوں نہ پڑھنا، اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے پڑھنا، 70 ٹائمز یا فتح ہو، پھر 4 لائنوں کی دعا جو 8ویں امام نے اپنے ایک صحابی کو الگ سے بتائی تھی، اور پھر یہ 4 آیتیں۔ کسی کو اگر پڑھنا ہے پورا واقعہ بہت دلچسپ ہے، لیکن 25 منٹ میں بیان کروں تو 25 منٹ لگیں گے۔ مفاتیح الجنہ کو کھولیے، شروع قرآن کے سورے، ان کے بعد جائیے، اس کے بعد ہے نماز کے بعد کی دعائیں۔ فجر کے نماز کے بعد کی دعاؤں میں پورا واقعہ بھی ہے اور یہ دعائیں بھی ہیں، بالکل شروع میں سورے ختم ہوئے اور یہ تو میں نے صرف اس لیے حوالہ دیا کہ جب میں جلدی میں ہوں اور کسی کو سننا ہے یا پڑھنا ہے واقعہ تو وہاں پڑھ لے۔ اصل ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآن کیا گزر گئے کچھ دن، پڑھ رہے ہیں، شوہر بھی پڑھ رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی ہے۔ پرانے زمانے کا طریقہ تھا، گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، روزانہ صبح کے وقت لوگ اندھیرے میں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اندھیرے میں کھیتوں وغیرہ میں، شہر کے باہر جنگلوں میں جاتے تھے، وہاں حاجت ضروری سے فارغ ہوتے تھے۔ ایک عام اسٹائل ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے دیہاتوں میں یہ آج بھی یہی ہے۔ 1400 سال پہلے تو سب کا رواج تھا، بلکہ اسی کے اندر تو وہ سورہ احزاب کی حجاب والی آیت نازل ہو کہ پیغمبر کی بیویاں بھی اس طرح جاتی تھیں، اور کچھ اوباش، کچھ نوجوان وہ آوازیں کستے تھے، تو یہ حجاب کی آیت آئی کہ ایسا لباس پہن کے جاؤ کہ پتہ چل جائے کہ یہ ام المومنین جا رہی ہیں۔ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، میں تو کہاں الجھ جاتا ہوں، خود پریشان ہوتا ہوں۔ اصل واقعے پہ آئیے، مقداد گئے صبح کا وقت، حاجت ضروری سے فارغ ہونے گئے، بقی کے پیچھے جو جنگل تھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ زمین سے ایک جنگلی چوہا نکلا۔ ایک عام چوہا ہوتا ہے، جنگلی چوہا ہوتا ہے بڑا سا، بلی کے برابر۔ اچھا ہم اور آپ تو شاید اس کو دیکھ کے ڈریں، لیکن جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، کھیتوں میں رہنے والے ہیں، جنگلوں میں، ان کے لیے تو کوئی عام سی چیز آتا ہے، جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ سوائے چیتے کے ہر جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کے وہ ڈرتا ہے، ہم نہیں ڈرتے، وہ ڈرتا ہے۔ لیکن یہ کہاں میں چلا گیا؟ ارے میں شکاریات تو میرا موضوع نہیں ہے، میں آتا ہوں۔ مقداد بیٹھے، ایک جنگلی چوہا اپنے بل سے نکلا اور اس کے دانتوں میں کوئی چیز تھی، وہ اس نے مقداد کے قریب لا کے اپنے دانتوں سے اگل دی، چھوڑ دی اور پھر چلا گیا۔ پھر وہ اس بل میں گیا، پھر نکل کے آئے۔ مولا کے عظیم ترین صحابی ہیں جن کو سلمان سے بھی زیادہ اسٹیٹس قرار دیا گیا۔ ایک اب یہ ڈر نہیں رہے مقداد، کیونکہ جنگلوں میں جانے والا تو اس قسم کے جانوروں کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن کوئی چیز ابھی اندھیرا ہے، اور مقداد تو بہرحال حاجت ضروری سے فارغ ہو رہے ہیں۔ پھر گیا، پھر آیا، 17 ٹائم۔ اب اتنی دیر میں تھوڑی روشنی ہوئی، مقداد فارغ ہو کے گئے کہ کیا چیزیں دیکھا؟ پیور گولڈ کے 17 سکے، پیور گولڈ، یعنی اس کے اندر خالص سونا ہے۔ ہر سکے میں 3.5 گرام سونا ہوتا تھا اس زمانے میں، خالص سونا وہ رکھا۔ انہوں نے اٹھایا، پیغمبر کے پاس مسجد میں پہنچے، یا رسول اللہ، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک جنگلی چوہا اپنے بل میں سے یہ سونے کے سکے نکال کے میرے سامنے ڈھیر کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا خاص میرے لیے لے کے آیا۔ پیغمبر نے کہا کیا تم نے زمین کھودی؟ نہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنے کام میں لگا تھا۔ یا تم نے اس بل میں ہاتھ ڈال کے یہ چیز نکالی؟ نہیں یا رسول اللہ، خود ہی لا کے دے رہا۔ کہا یہ اللہ نے تمہاری دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے نتیجے میں تمہیں عطا کیا ہے، نہ اس پہ زکوٰۃ ہے، نہ اس پہ خمس ہے، اسے آرام سے استعمال کرو۔ اب جو گھر میں دولت کی ریل پھیل ہوئی تو جناب زبا ان کی بیوی کہتی ہیں کہ پھر مرتے دم تک کبھی ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہوا۔ اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو چھپر پھاڑ کے دیتا، ان کو اللہ نے زمین سے اس چوہے کے ذریعے سے، کس وجہ سے؟ ماشاءاللہ لا قوت۔ عمل کر کے دیکھی، میری اس بات کو مان لی جائے تو ٹھیک ہے۔